السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان رانا خلیل زمید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں حقیقت تک، اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں پروگرام کے چودھری امجد ربانی صاحب، سینئر تجزیہ کار. آج ان سے پوچھیں گے، ان کی ذرا باتیں تھوڑی سخت ہوتی ہیں، تو ذرا میں چاہوں گا کہ جو سننے والے ناظرین ہیں وہ ذرا غور سے سنیں. تو یہ تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے، تنقید برائے تنقید نہیں ہوتی چودھری صاحب کی باتوں میں. میں چاہوں گا کہ چودھری صاحب جو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ جو ملک کے اندر جو افراتفری پھیل رہی ہے اس ٹائم حالات چل رہے ہیں، میں نہیں سوچ رہا کہ انڈسٹری کے بجلی وجہ لوگ اتنے پریشان ہیں، تو اس کے اندر کیا حقیقت ہے؟ رانا صاحب دیکھیں، حالات جو ہیں وہ ہمارے خود کے پیدا کرنا ہے. یہ کسی نے ہمیں کوئی حالات پیدا کر کے نہیں دیے. جی یہ ہمارے حالات جو ہیں یہ اس لیے بنے ہیں کہ ہم پہلے میں نے پروگرام میں کہا کہ اس سے پہلے پروگرام میں بولا تھا، اس میں کہہ رہے کہ یار ہمارے اندر انسانیت ختم ہوگی. ہمارے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے. جو سب کیا روڈ میپ آپ کے مائنڈ میں کیا چیزیں ہیں؟ روڈ میپ دیکھیں، آپ کو روڈ میپ جو دیتا ہے نا وہ ایک لیڈر دیتا ہے، وہ ایک ویژن دیتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس وہ ویژن نہیں ہے. اب لیکن اب ویژن کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ویژن کیا چیز ہوتی ہے. ویژن یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی جنگل میں ہیں. اس مثال سے آپ کو بڑا کچھ سمجھ آ جائے گا کہ آپ ایک جنگل میں ہیں اور جنگل میں آپ نے دور تک نکل گئے ہیں، آپ کو کوئی رستہ سجائی نہیں دے رہا کہ آپ نے کدھر جانا ہے، منزل کدھر ہے آپ کی. تو آپ بغور جائزہ لیتے ہیں تمام سائڈوں کا، تو آپ کو ہلکی سی ایک لائٹ نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. جب وہ آپ کو لائٹ نظر آتی ہے نا تو وہ آپ کا ویژن بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے جیسے آپ اس لائٹ کے اس جانب چلتے ہیں تو آپ کا ویژن کلیئر ہوتا چلا جاتا ہے. وہ ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ ایک منزل مقصود پہ پہنچ جاتے ہیں. اب یہ جو ویژن ہے یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کسی جگہ پہ. تو کون اس کا حل کیا آپ کے نزدیک؟ اس میں کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو کون سلجھائے گا؟ جو ایسے ہم بالکل بکھڑے پڑے ہیں. آج میں نے دیکھی ایک نوجوان جو ہمارے اسپورٹس کے ارشد نعیم صاحب نے بھی یہ بات کی کہ ہم اکٹھے ہو جائیں، تو اس پہ کس طرح اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کی ایک فیملی کے اندر آپ گھر والوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. آپ ملک کو اکٹھا کرنے کی بات کر رہے ہیں. یہاں تو یہ جو ملک ہے نا اس میں بتا دیا گیا ہے، لوگوں کو سمجھا دیا گیا ہے، یہ لوگوں کو یہ ان کے ذہنوں میں ڈال دی گئی ہے. سب باقی کنٹری کے اندر وہ بھی تو لوگ فیملی ہیں، کنٹریز ہیں، وہاں پہ ڈیکورم ہر چیز کا خیال کیا جاتا ہے. میں وہی تو آپ سے بات کرنے لوگوں کو لگا. فنڈامنٹل رائٹس ملتے ہیں، اور یہاں پہ کیا فنڈامنٹل رائٹس؟ میں آپ سے وہی سے بات کرنے لگا ہوں. آپ بات کو سنیں. بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز پہ اوپر لگا دیا گیا ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول. آپ کو پتہ ہے اس چیز کا؟ اس ملک میں جو پہلا قانون آیا تھا نا جب ملک بنا پاکستان میں، اس کے فوراً بعد انہوں نے جو گورو نے جو کیا تھا نا وہ ڈیوائڈ اینڈ رول یہاں پہ کر کے گئے. ٹھیک ہے. جب تک ہم ڈیوائڈ رہے ہمارا شرادہ بکھرا ہی رہے گا. آپ کہتے ہیں نا اجتماعی اکٹھے ہو جائیں. میرے گھر کی مثال لے لیں، اپنے گھر کی مثال لے لیں. آپ ایک رائے پہ اپنے گھر میں اکٹھے نہیں. چلو سر، میں اگلا آج چند دن ایک دو دن میں پریس کانفرنس کا نام دیا گیا، جو میاں نواز شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے. اس کے اندر صرف صبح پنجاب کو ہی صرف فیور ملی تھی، یا پورے پاکستان کے اندر یہ اگر ایک وزیر اعظم یہ فیصلہ کرتا کہ جو یونٹوں میں کمی کی، یہ پورے پاکستان میں ایک فضا یہ بہتر تھا، یا یہ پنجاب کو جو ملا یہ بہتر تھا؟ 14 روپے جو وہ رانا صاحب میں نے بھی سنی ہے ان کی پریس کانفرنس. پریس کانفرنس تو نہیں تھی، اس میں تو مجھے ساتھی نظر نہیں آیا، لیکن مجھے نا دلی افسوس ہوا ہے. پریس کانفرنس ہی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ وہ کانفرنس سن کے یا وہ ویڈیو بیان سن کے مجھے دلی افسوس ہوا ہے کہ اتنا بڑا لیڈر، ورلڈ لیول کا لیڈر ہم اس کو سمجھتے ہیں، جی اس نے کم از کم 30-35 سال اس ملک پہ حکمرانی کی ہے، اس ملک کو چلایا ہے، اور وہ کس قسم کا بیان دے رہے ہیں؟ وہ ایک پنجاب کے لیڈر اپنے آپ کو ثابت کر رہا ہے کہ میں ایک پنجاب کا لیڈر ہوں. یا میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ دباؤ کے تحت میاں صاحب نے بھی یہ بیان دیا ہے. میاں صاحب کے اگر ویژن ہوتا، میاں صاحب کا اگر یہ سوچ ہوتی تو ان کا بھائی مرکز میں وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کو بلاتے یا اس کے پاس جاتے، اس کو کہتے یار کہ ہمارے پاس یہ کوشچن ہے 14 روپے کا ہم نے نکالا ہے، یہ نکل سکتا ہے، آپ سے بھی نکل سکتا ہے. نہ 14 روپے کی دیں، آپ 10 روپے کا دے دیں، لیکن اوور آل پورے ملک میں دیں. اب میاں صاحب کے بیان سے
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ KPK والے سمجھیں گے کہ یہ میاں صاحب ہمارے لیڈر ہیں؟ سندھ والے سمجھیں گے؟ بلوچستان والے سمجھیں گے میاں صاحب کو لیڈر؟ وہ اب میاں صاحب خود ہی پنجاب کے لیڈر بننا چاہ رہے ہیں. پتہ نہیں ان کی مت ماری گئی ہے. اچھا شور صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پہ جو موجودہ صورتحال ہے سیلاب کے حوالے سے، کیا پاکستان کے اندر ہم نے کتنے ڈیم شروع کیے؟ یہ جو ہر سال کے اندر آپ سندھ میں چلے جائیں، جہاں جہاں سے دریا سندھ گزرتا ہے وہاں میں سینکڑوں دیہات سے ریاب آتے ہیں لوگ، تباہی مچتی ہے. کیا اس کے حوالے سے حکمران ایک پلیٹ فارم پہ آئیں یا بیوروکریٹس آئیں، سیاستدان آئیں، آخر کم سے کم اس معاملے کو کر سکتے ہیں؟ وہ بھائی اللہ کا نام لیں، کیا باتیں کر رہے ہیں آپ. وہ یہ جو سیلاب آتا ہے یہ تو ہمارے لیے، عوام کے لیے نقصان دہ ہے نا. جن کی آپ بات کر رہے ہیں، جو جن کو کہہ رہے ہیں آپ ایک پیج پہ آئے وہ اس کے بارے میں سوچیں، ان کے لیے تو یہ اپنا دروازے کھل جاتے ہیں دولت کے، ان کی تو موجیں لگ جاتی ہیں. وہ تو دعائیں دن رات کرتے ہیں کہ کب سیلاب آئے، کب ارتھکویک آئے، کب یہاں پہ زلزلے آئے، کب یہ ملک ڈوبے، ہم امداد لے کے آئے، ہمارے ملک میں پیسہ آئے، ہم اپنی دولت، اپنی جمع پونجی اکٹھی کریں. کیسی آپ باتیں کریں؟ ہو سکتے ہیں اکٹھے؟ نہیں ہو سکتے کٹھے. میں کہتا ہوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب ان کا جو پیٹ ہے نا وہ کالا باغ ڈیم کوئی اس کو ایسا ہے، کوئی مشرف کے اوپر کوئی امیدیں تھی کہ مکمل کرے گا، لیکن اب کوئی لگتا ہے کہ کالا باغ ڈیم مکمل ہو پائے گا؟ نہیں، کالا باغ ڈیم کون مکمل کرے گا؟ جمہوریت میں تو آپ کالا باغ ڈیم مکمل نہیں کر سکتے. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، یہ کالا باغ ڈیم اس وقت مکمل ہوگا جب ون مین شو ہوگا، جب وہ بلا تفریق گردنیں اڑائے گا لوگوں کی اور کہے گا کہ میں کھڑا ہوں پاکستان کے ساتھ. سر یہ جو ڈیم کے خلاف ہے نا، یہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. شور صاحب دیکھیں، ہمیں ایک مفت میں ڈیم ملا، عطا جھیل جس کو ہم کہہ رہے ہیں، یہ وہ ایک سیلاب، ایک زلزلہ آیا، اس کے دوران پہاڑ ٹکرائے، اکٹھے ہوئے، تو ایک بہت بڑی جھیل، عطا آباد جھیل جو ہے، عطا آباد. تو وہ میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے اوپر حکومت اگر اسی پہ ڈیم بنا لے تو میرا خیال پاکستان کے سے یہ بجلی ختم ہوتی ہی نہیں ہے. اس پہ کیا آپ کی رائے ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ اگر پاکستانی جو جن کو آپ کہہ رہے ہیں، جن کو آپ ارباب اختیار کہہ رہے ہیں، جنہوں نے یہ بنانا ہے، اگر وہ کہتے ہیں نا کہ اگر جو گھوڑا ہے وہ گھاس سے جاری کرے گا تو کھائے گا کیا. اگر یہ ڈیم بنا دیں گے تو ان کی IPPs کدھر جائیں گے، ان کے بزنس کدھر جائیں گے، ان کے کاروبار کدھر جائیں گے. اور یہ میرے اور آپ کی یہ خوشی کے لیے یا میرے بھی آپ کے فلاح و بہبود کے لیے یہ نہیں آئے یار. یہ تو اپنی ذاتی بیلنس اکٹھا کرنے کے لیے، اپنی اولاد کو نوازنے کے لیے، اپنے آپ کو یہ کرنے کے لیے. ہم تو کیڑے مکوڑے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے اس ملک میں؟ اگر یہ ڈیم بنانے کی طرف سوچیں تو یہ IPPs کن کے ہیں؟ سیاسی لوگ. یہ پاکستانی ہے نا، یہ محب وطن لگتے ہیں آپ کو. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار ہمارے ساتھ غلط معاہدے ہوئے ہیں، ہم اس عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں، ہم اتنے کا یونٹ نہیں پڑتا جتنے کا ہم دے رہے ہیں. یہ بے ایمانی ہے، یہ جھوٹ ہے، فریب ہے، یہ دھوکہ دہی ہے. ہم لہذا جو ہماری کاسٹ آ رہی ہے ہم اس سے اوپر 10 پیسے یا 15 پیسے 20 پیسے رکھ کے دے رہے ہیں. اب ایک یونٹ سب کچھ پرووائڈ گورنمنٹ کر رہی ہے اور وہ بنا بھی نہیں رہے، اور آپ کو کتنا مہنگا یونٹ بیچ رہے ہیں. تو کس طرح پاسبل ہے کہ آپ کو؟ ہم کب تک یہ جو ہمارا باہر سے ہم امداد لیتے ہیں، آئے روز IMF کا پریشر، IMF کی طرف سے یہ معاملہ، بجلی مہنگی کر دو، گیس مہنگی کر دو، فلاں مہنگی کر دو، کیا یہ چیزیں رک نہیں سکتی کہ ہمارے اب ملک کے اندر جو غریب لوگ ہیں ایک لائن سے بھی نیچے ہیں، تو کیا ان کو یہ سہولت دینا IPP پر فیصلہ کرے گی؟ رانا صاحب آپ کیوں اس طرح کے، آپ کو ساری چیزوں کا پتہ ہے، آپ کو سب چیزوں کا پتہ ہے. IMF ان کو ہر دفعہ قرضہ دے دیتا ہے. وہ بھائی IMF یہ نہیں پوچھتا کہ تم کس لیے قرضہ لے رہے ہو. یہ جو پچھلے سال تم نے قرضہ لیا تھا اس سے کیا لگایا تم نے، کیا بنایا ہے، اس کا کتنا پے بیک کیا. لیکن یہ کہتے تھے ٹیکس بڑھا دیں، یونٹ میں پیٹرول بڑھا دیں. میں کہہ رہا ہوں نا، اب قرضہ لے کے کیا کیا بیچیں گے؟ بینک ہم نے بیچ دیے، لوگوں کو ہم نے بیچ دیا، لوگوں نے اپنے بچے بھیج دیے، کیا کریں گے؟ رانا صاحب قرضہ آپ دیکھیں، آپ ایک گھر ہے آپ کا، آپ قرضہ لیتے ہیں کہ یار میں قرضہ لوں، میں گاڑی لے لوں. ٹھیک. اب گاڑی آپ نے قرضے پہ لے لی، آپ اس گاڑی کو چلائیں گے، آپ اوپر پہ چلائیں، کریم پہ چلائیں، اس پہ ارن کریں گے تو وہ قسط بھی آپ دے دیں گے، آپ کا گھر بھی چلے گا. اب یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ قرضے لے کے جاتے کدھر ہیں. کوئی نئی انڈسٹری لگی ہو، کوئی نیا کوئی پروجیکٹ شروع ہوا ہو پاکستان میں، کوئی روزگار شروع ہوا ہو، ہمیں پتا ہو کہ یہ قرضہ ادھر آیا تھا، ادھر لگ گیا ہے، اب وہاں سے ارننگ آنی شروع ہو گئی ہے، چلو یار خوش ہیں.
अब इनको कहीं यार एक बार और जाओ कर्जा लेके जाओ। आखिरी सवाल के पीटीआई के 4 इस्तीफे आ चुकी हैं। हमाद अजहर ने इस्तीफा दिया है कि लाहौर के जो प्रेसिडेंट पीटीआई के फैसल गुजर साहब वो मेरिट पे उन्होंने काम किया और बड़े कामयाब जल्द से चीज़ें की, तो क्या ये जो इस्तीफे आ रहे हैं ये खुशाइंदा, क्या मसला है इसके ऊपर मुझे बताइए। ये नॉर्मल चीज़ें हैं राणा साहब, ये हर दौर में होती हैं। कभी किसी पार्टी का वक्त होता है, कभी किसी पार्टी का वक्त होता है। ये लोग जो होते हैं ना, ये वक्त पे फैसला करते हैं। ये वो अरबाब इख्तियार, ये वो शराफिया है, जब इनके पाँव जलने लगे ना तो ये अपने बच्चे भी अपने पैरों के नीचे ले गए। सर इनकी कोई औकात है, इनका कोई विजन है, इनकी कोई सोच है। हमाद अजहर ने इस्तीफा क्यों दिया जो सर हमाद अजहर को कौन कबूल करेगा। अब देखे ना यहाँ पे खान साहब अंदर हैं, पार्टी बार जो है वो 3-4 ग्रुपों में डिवाइड हो गई है। हर बंदा कब्जा करना चाह रहा है वहाँ उस पर। जनरल फैजल अली साहब भी कब्जा करना चाह रहे थे, जो कि पकड़े गए माशाल्लाह। वो भी कब्जा करना चाह रहे थे ना, वो भी चला रहे थे अपने हिसाब से पीटीआई को। उन्होंने एतराज़ किया कि मुझे चेयरमैन तक सही नहीं है। हमारा साहब ने कहा मैं इस वजह से दिल बर्दाश्त होकर इस्तीफा फिर कल आज शेर अफजल मुरवत मिल के आया इमरान खान को, उसने कहा जी मुझे इन्होंने मिलने ही नहीं दिया। खान ने उसको बुलाया, उसको कहा कि गले भी लगाया, उसने कहा यार कोई रिलेशन नहीं, 22 अगस्त को जो जलसा उसकी जिम्मेदारी सारी तेरे ऊपर दे रहे हैं। अब खान को तो पता ही नहीं अंदर क्या बाहर क्या हो रहा है। अब जो जाते हैं अंदर वो अपनी उधर से बात सुनी और इधर लाके पर। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। ये जो बाबा गुरु नानक है ना, ये एक जलसा कर रहे थे। जब ये जलसा कर रहे थे ना तो उस वक्त इतना ज्यादा पंडाल भरा हुआ था कि लोग मीलों तक बैठे हुए थे। उस वक्त कोई सोर्स नहीं था लाउड स्पीकर का, तो वो मैन टू मैन जो है ना वो बात आगे पहुंचती थी। उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि यार मैं आपको जिंदगी में ना एक नसीहत करना चाहता हूँ। वो नसीहत ये है कि आपने जिंदगी में कभी तमा नहीं करना, जिंदगी में कभी तमा नहीं करना। अब वो बात बंदे से आगे चलती जब आखिर तक गई ना तो उन्होंने कहा जी कि क्या कहा है गुरु नानक ने। उसने कहा जी तम्बाकू नहीं पीना। ठीक, अब देखो उसने क्या बात की थी और उन्होंने क्या की, तम्बाकू नहीं पीना। अब देखो सिख तम्बाकू नहीं पीते वैसे, मैंने तो नहीं देखे, लेकिन बात क्या होती है, क्या पहुंचती है। अब ये हर बंदा अपने सब। बहुत शुक्रिया आज के लिए, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और आज देखिए प्रोग्राम हकीकत तक, जो साहब ने हकीकत तक बातें की हैं। नेक्स्ट किसी भी प्रोग्राम में हम मुलाकात इंशाल्लाह होगी। अब तक ये इजाज़त है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।